بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خصلتیں پیدا فرمائی ہیں، جو انسان کی سیرت پیدا کی ہے، اس میں ہر چیز میں اعتدال پسند ہے، یعنی درمیانی چال چلنا۔ جو آدمی درمیانی چال چلے گا وہ بڑی راحت سے اپنی زندگی گزار سکے گا۔ جو افراط اور تفریط سے چلے گا، یا اوپر کے اچھل کے چلے گا یا نیچے گر کے چلے گا، یہ دونوں زندگیاں اس کو پریشان کرنے والی ہیں۔ جو بیچ کی زندگی گزارے گا، درمیانی، جس کو عام طور سے بزرگوں نے آسان کر کے سمجھایا قرآن حدیث کو، کہ دیکھو بھالو تکو مت، دیکھو بھالو تکو مت، پھر کہا بولو چالو بکو مت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ درمیان میں رہو۔ تو جو درمیانی چال ہے وہ شریعت میں پسند کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس چیز کو سمجھانے کے لیے اور یہ خصلت پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ کو ہمارے اوپر قائم کیا کہ ہم ان سے مشورہ کر کے ہر چیز کو اعتدال میں رکھیں۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ چینی پڑھوانے چاہتی تھی، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت نے ایک صاحب سے فرمایا جاؤ ذرا دیکھنا کون ہے، کیا کہتی ہیں۔ وہ گئے، معلوم کر کے آگے بتایا، زور سے بتایا، بتلانے لگے، کہا حضرت وہ ایک عورت ہے جو یہ کہتی ہے۔ بس حضرت نے ہاتھ کا اشارہ کر کے خاموش کیا اور فرمایا آواز کو گھٹائیے، مجھے کم نہیں سنتا، آواز کو گھٹاؤ۔ آواز کو گھٹائی، فرمایا اب بولو۔ پھر انہوں نے کہا جی وہ عورت یوں کہتی ہے، آواز بڑا گھٹائی لیکن اب بھی زیادہ تھی، جو پاس بیٹھنے پر زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت نے پھر ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ دوبارہ سے پھر فرمایا اب بولو۔ تو وہ اب بولے تو فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل اللہ نے کیوں ٹوکا؟ زور سے بول لے زور سے سن لیتے، آہستہ بول لے آہستہ بھی سن لیا تھا۔ اس لیے کہ آنے والے کی اصلاح مقصود ہے، کہ اس کو اعتدال نصیب ہو، جتنی ضرورت ہو۔ بعض لوگ گھروں میں رات کو زور بولتے ہیں، پڑوسیوں تک آواز جاتی ہے۔ بعض آدمی گھر میں ہی بیٹھے کہنے گے ایک کوفتہ اور اتار لائیے، اب زور سے کہہ رہا ہے، اب پڑوسی تک سن رہا ہے ان کے گھر میں کوفتے بن رہے ہیں، ہے نا۔ یہ حالت ہے ہماری، ہم ہر چیز میں حد سے آگے بڑھ رہے ہیں یا حد سے گر رہے ہیں، حد کے اوپر نہیں رہتے۔ تو مثال کے طریقے سے انسان کے اندر شہوت ہے، علم ہے، قوت غضب ہے، غصے کی قوت ہے۔ اس غصے کی قوت کے اعتدال کا نام شجاعت ہے، بہادری۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہور اور بے باکی ہوگا، اور اگر کمی ہوگی تو بزدلی کہلائے گی۔ اور ظاہر ہے یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں۔ اعتدال کی حالت جو ہے، درمیان کی حالت جو ہے غصے کی، قوت غضبیہ کی، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ اس سے لطف و کرم، دلیری، جودت، بردباری، استقلال، نرمی، ملاطفت اور غصے کے ضبط کا مادہ نیز ہر کام میں دور اندیشی اور وقار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر غصے کی زیادتی ہوئی تو ناعاقبت اندیشی، ڈینگے مارنا، شیخی بگاڑنا، غصے سے بھڑک اٹھنا، تکبر کرنا، خود پسندی، یہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو بزدلی اور ذلت اور بے عزتی اور کم ہمتی اور خساست اور کمینہ پن، اور وہ حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں جس کو چھچورا پن کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر درمیانی چال چلنا چاہیے۔ قوت شہوت، انسان کے اندر جو خواہش رکھی گئی ہے اللہ نے رکھی ہے، اس کا نام ہے اعتدال، درمیان کا نام ہے پارسائی۔ پس اگر شہوت، انسان کی نفس کی خواہش اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے گی تو حرص و ہوا کہلائے گی، اور درمیان کی جو حالت ہے وہ پارسائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اس کے جو فضائل پیدا ہوتے ہیں اس پارسائی سے، درمیانی شہوت کو درمیان میں رکھنے سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ سخاوت، حیا، صبر، قناعت اور تقوی کہلاتا ہے۔ اور طمع کم ہو جاتی ہے تو خوف اور خشیت اور دوسروں کی مدد کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اعتدال درمیان سے بڑھنے اور گھٹنے سے حرص اور لالچ
خوشامد، چاپلوسی اور امیروں کے ساتھ تذلل اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، بے حیائی، فضول خرچی، ریاکاری، تنگ دلی، نامردانگی اور حسد وغیرہ ایسی بد خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس شہوت کے اندر بھی درمیانی چال اللہ کو پسند ہے، نہ اوپر چڑھو نہ نیچے گرو، بیچ میں رہو۔ تو اگر بیچ میں رہے تو اس کو پارسائی کہتے ہیں، اور اوپر بڑھ گئی تو اس کو حرص اور ہوا خواہش نفس کہتے ہیں، اور اگر وہ نیچے گر گئی تو اس سے فضول خرچی اور غریبوں کو حقارت سے دیکھنا، بے حیائی کرنا، فضول خرچیاں کرنا، تنگ دل کے اندر تنگ ہو جانا، نامردانگی، حسد وغیرہ، کسی کو دیکھ کر جلنا، یہ شہوت کا نیچے کا حصہ ہے۔ تو بیچ کا حصہ جو پارسائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو خیر الامور اوساطھا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندے وہ ہیں کہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوس پنا کرتے ہیں، بلکہ اس کے بین حالت پر رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم جلال آباد گئے تو راستے میں پیاس بھی لگی، گرمی کی موسم تھی، ہم نے کہیں کچھ نہیں پیا، نہ پانی نہ کچھ، چلے گئے یہیں جا کے جلال آباد وہاں مسجد میں وضو کیا، اور پھر وہاں پانی ٹھنڈا تھا کنویں کا، وہ پانی پیا، ٹھنڈا پانی پی کے وضو کر کے پھر ہم حضرت کے پاس جو ہے حاضری دی ہم نے، اور جا کر کے حضرت سے ملاقات کی۔ تو بیٹھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کیا راستے میں وہ کالے پیلے سے پانی نہیں بک رہے تھے؟ میں نے کہا ہم سمجھے نہیں کالے پیلے پانی کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا راستے میں کالے پیلے پانی نہیں بک رہے تھے، میں خاموش رہا، سمجھ میں بات نہیں آئی تھی۔ پھر حضرت نے جب فرمایا، جب سمجھ میں آئی کہ کس طرف اشارہ ہے، تو فرمایا آدمی کو اس طرح رہنا چاہیے، اس طرح کر کے ہاں انگلیاں موڑ کے دکھائیں، ایک اس طرح رہنا چاہیے، جو آمدنی آوے یہاں کچھ ادھر کو نکل گیا کچھ ادھر کو نکل گیا، جو بیچ میں بچ گیا اسے جیب میں ڈالو، اڑی بھیڑ میں کام آئے گا، ہے نا۔ تو یہ بھی نہیں کہ بالکل کچھ نہ کھائیں پیئیں، راستے میں پیاس بھی لگے، اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں راستے میں کھانے پینے کی، تو جیسا موقع ہو کچھ کھاؤ پیو چلو۔ اور یہ کہ بالکل کھاتے پیتے چلے جاؤ، فضول خرچے کرتے چلے جاؤ، ہوٹلوں میں گھستے چلے جاؤ، یہ فضول خرچی ہے۔ تو درمیان میں رہنا خیر الامور اوساطھا۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندے وہ ہیں کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوس پنا، بلکہ اس کے بین بیچ میں حالت میں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے نے نصیحت فرمائی، تو نصیحت ہمارے کام آ رہی ہے، ہمیں ہر قدم پر یہی دھیان رہتا ہے کہ نہ اچھل کے چلیں نہ گر کے چلیں، بیچ میں چلیں درمیانی چال، تو انشاءاللہ تعالیٰ چین سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر جماؤ اور اہل اللہ کے